پولیس والوں سے جو باتیں معلوم ہوئی تھیں ان کے مطابق سے انہوں نے اڑوس پڑوس محلے سے بھی اچھی طریقے سے پتہ کر لیا تھا۔ پھر ریاست اور نگہت کے ٹیلی فون کی ہسٹری بھی چیک کی گئی تھی اور ایسے تمام نمبر جن سے انہیں رابطہ کیا گیا تھا ان کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تھی، اور رزلٹ اس کا یہی تھا کہ فیروز نے نہ تو ان لوگوں سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی ان لوگوں کا فیروز کے ساتھ کچھ تعلق تھا۔ یہاں سے مکان وہ 1 سے سوا مہینہ پہلے خالی کر گئے تھے، جس کی وجوہات یہ تھی کہ یہاں پر ان کے کام کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، جس کے چلتے انہوں نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا تھا اور انہوں نے اپنا گھر شفٹ کر لیا تھا۔ وہ دوسرے شہر چلے گئے تھے جہاں پہ ان کا کام قدرے بہتر تھا، اس لیے اب وہ وہاں پر رہ کر کے اپنا کام کر رہے تھے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو کہ ان لوگوں کے خلاف جا رہی تھی۔ مکمل تفتیش کے بعد پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ فیروز کا واقعی میں کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی فیروز کا ان لوگوں کے ساتھ کچھ رابطہ رہا ہے۔ اقرا اگرچہ اس بات کو جانتی تھی کہ فیروز 2.5 لاکھ روپے کی رقم اور اس کے ساتھ سونے کو لے کر کے گیا ہے اور اس نے تجوری کا سونا سارا لوٹ لیا ہے، لیکن پتہ نہیں اقرا کے من میں کیا تھا کہ وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ پریشان نہیں تھی، وہ فیروز کو لے کر کے پریشان تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ فیروز کسی مصیبت میں مبتلا ہے، بلکہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گر گیا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے والدین کے سامنے ظاہری باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ اکرام صاحب اور صفیہ اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا سونا گیا تھا اور ان کے 2.5 لاکھ روپے گئے تھے۔ سمجھو کہ گھر کی جو جمع پونجی تھی وہ ان لوگوں کو یعنی کہ فیروز کو دے دی گئی تھی اور فیروز نے سمجھ لو اس پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اکرام صاحب کے پاس اب کچھ نہیں تھا، اکرام صاحب کے پاس اب بھی کچھ تھا، لیکن اتنا کچھ نہیں تھا کہ جتنا وہ لوٹ کے لے گیا تھا۔ بہت ہی عجیب سچویشن تھی۔ پولیس اسٹیشن سے واپس گھر آ گئے تھے اقرا، اکرام صاحب اور صفیہ، تینوں ہی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے۔ اقرا کی پریشانی کی وجہ فیروز کا غائب ہونا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنا بھی اس نے فیروز کو کالج میں جانا سمجھا ہے اور اس کے مطابق سے جتنا بھی اس نے فیروز کے ساتھ وقت گزارا ہے، فیروز کو ایسا نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اگرچہ فیروز نے شادی کے بعد سے لے کر کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور بار بار پر جھگڑے کیے تھے اور اپنی آلکس کا پورا مظاہرہ کیا تھا اور یہ بات ثابت کی تھی کہ وہ کسی کام کاج کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اقرا کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ یہ رقم لے کر کے بھاگ گیا ہے۔ لیکن جو بھی کام تھا وہ سب کے سامنے تھا، جو بھی معاملہ تھا وہ سب کے سامنے تھا، اب اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اب وہ خاموش تھی اور اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملاتی چلی جا رہی تھی۔ فیروز کے بارے میں نہ تو پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کی کچھ انفارمیشن تھی جو کہ ان لوگوں کو مل رہی تھی، اور فیروز کہاں چلا گیا تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ انہی دنوں شاویز کا بھی پاکستان کا چکر لگا اور وہ پاکستان میں آ گیا۔ شاویز کو ابھی تک اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے لیے رشتہ جو ہے وہ مانگا گیا ہے، اور رشتہ جو ہے وہ اقرا کا مانگا گیا ہے، یا پھر اکرام اور صفیہ یہی چاہتے تھے کہ اقرا اور شاویز کی شادی ہو جائے۔ وہ تو بالکل اپنے نارمل انداز میں آیا اور یہاں پر آ کر کے باقاعدہ اس نے اپنی چھوٹی بہن مانتے ہوئے اقرا سے اس بات کا گلہ شکوہ کیا کہ اس نے اپنا گھر بسا لیا، اس نے شادی کر لی اور پھر اتنے سارے معاملات ہو گئے تو اس کو خبر نہیں دی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ اقرا کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اگر اقرا جواب دیتی بھی تو کیا دیتی کہ اس نے شاویز کو رد کر کے، شاویز کو چھوڑ کر کے فیروز کو اپنایا تھا، جو کہ اب گھر کا سارا سامان سمجھو کہ لے کر کے یہاں سے چلا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ 6-7 تولے سونا اور اس کے بعد یہ 2.5 لاکھ روپے نقد کی کوئی تھوڑی رقم نہیں تھی، اچھی خاصی رقم تھی جسے لوٹ کر کے وہ کیا تھا، اس لیے اس نے اس بات کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اس کے والدین نے بھی اس بارے میں کوئی بات جو ہے وہ شاویز کو نہیں بتائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا اقرا سوچتی تھی کہ اگر شاویز ہوتا تو آج ہم ہو سکتا ہے کہ اس حالات کو نہ ہوتے۔ بہرحال شاویز جب واپس آیا تھا تو اس نے یہاں ان لوگوں کے لیے کافی کچھ لایا تھا، اور اس نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے تو یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اسی کے ساتھ چمٹے رہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی زندگی میں پھر سے کامیابی حاصل کریں گے۔ کیونکہ وہ ایک اچھا خاصا کمانے والا لڑکا تھا، اس لیے اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی، اتنے پیسے وہ آسانی سے بنا سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے 1-2 سال محنت کرنی پڑتی، لیکن اتنے پیسے تو دوبارہ وہ بنا سکتا تھا۔ اور
اپنے معاملات میں وہ بالکل ہی جو ہے وہ بہترین تھا، لہٰذا اس بات کو لے کر کے اس کو یعنی کہ اقرا اور اقرا کے والدین کو کافی تسلی ہوئی تھی کہ چلو شاویز جو ہے وہ انہیں اپنا سمجھتا ہے اور وہ ان کی ہر بات میں جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ فیروز کے نکاح میں اس وقت اقرا موجود تھی اور اقرا کو طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اگر اقرا کو طلاق دے کے وہ چلا جاتا تو شاید اقرا جو ہے رو پیٹ کر کے چپ ہو جاتی اور اپنے جانے والے پیسوں کا غم کر کے پھر وہ اپنی نئی سرے سے زندگی کا آغاز کرتی اور وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ دیکھ لیتی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس بار اس کی توجہ جو ہے وہ شاویز حاصل کر لیتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اسے طلاق نہیں دے کے گیا تھا اور وہ کسی کی بیوی تھی، اور کسی کی بیوی پر تو کوئی بھی نظر نہیں جما سکتا جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو جائے۔ ایک غائب شدہ شخص چاہے وہ کتنے ہی سال بعد واپس آئے گا، ظاہری بات ہے کہ وہی شوہر کہلائے گا۔ ویسے تو شریعت میں اس بات کی چھوٹ ہے کہ آپ ایک حد تک انتظار کریں، اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ کبھی بھی واپس آ جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ شادی جو دوسری جگہ ہوئی ہوگی یہ ختم ہو جائے گی اور پہلے ہی شوہر کو بیوی واپس ملے گی۔ ان تمام باتوں کو کیونکہ اقرا کے والدین جانتے تھے، اس لیے اب انہوں نے صرف صبر و شکر کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کسی قسم کی بات سے نہیں جوڑا تھا۔ انہوں نے ایک بات کو سمجھ لیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اب اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ گھر بھی وہی تھا، افراد بھی وہی تھے اور گھر کے معاملات بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، لیکن کوئی تھوڑا سا فرق تو تھا جو کہ اب پڑ چکا تھا۔ اس کو لوگ کہتے نہیں تھے لیکن محسوس سارے ہی کرتے تھے۔ صرف ایک شاویز تھا جو کہ ان تمام باتوں سے بری الزامہ تھا، باقی تو صفیہ، اکرام اور اقرا کی کوئی حالت نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر بہت سے معاملات کو لے کر کے پریشان تھے اور انہیں فیروز والا واقعہ جب بھی یاد آتا تھا وہ اس واقعے کو لے کر کے پریشان ہو جاتے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے اور 3 مہینوں میں نہ تو کوئی فیروز کا پتہ چلا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ملی۔ پولیس بھی اپنی چھان بین کرنے کے بعد تھک ہار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی اور کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو کہ فیروز کے بارے میں پتہ چلتا۔ ادھر ایسا پتہ چلا کہ فیروز کی شادی جب اقرا کے ساتھ ہوئی تو وہی کچھ ہوا تھا جیسا کہ فیروز نے کہا تھا، یعنی خالدہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور ناہید کو رضوان نے طلاق دے دی تھی اور وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آ کے اپنے سسرال میں بیٹھ گئی تھی، یعنی کہ آ کر کے اپنے میکے میں بیٹھ گئی تھی، یعنی کہ وہی کچھ ہوا تھا جیسا کہ فیروز نے کہا تھا اور جیسا کہ فیروز کے والدین نے کہا تھا۔ یعنی ان کی بھی عجیب ہی رسومات تھی کہ انہوں نے اس بات کے باوجود کہ اب اقرا کو بھی ٹھوکر لگ چکی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو لے کر کے معاف نہیں کیا تھا اور اب باقاعدہ رضوان کے نکاح سے ناہید فارغ ہو چکی تھی اور اس کی عدت چل رہی تھی۔ ادھر ناہید نکاح سے فارغ ہو چکی تھی، ادھر خالدہ کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اب اسے ایک ٹھوکر لگ چکی تھی اور وہ ٹھوکر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اسے فیروز نے ماری تھی۔ فیروز ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کا بھی دشمن تھا اور ان لوگوں کا گھر بھی اجاڑنے میں اگر کسی کا مکمل طور پر ہاتھ مانا جا سکتا تھا تو فیروز کا مانا جا سکتا تھا، کیونکہ فیروز کے والدین تو اقرا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور انہوں نے اپنے خاندانی رسومات کے مطابق ہی خالدہ کو پسند کیا تھا اور خالدہ ہی ان کے گھر کی بہو بننے والی تھی۔ اب اس بات کا افسوس اقرا کو بھی ہو رہا تھا کہ اگر وہ فیروز کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو فیروز کی بہن کو طلاق نہ ہوتی، اس طریقے سے وہ لڑکی جو دوسری خالدہ تھی اس بیچاری کا کیا قصور تھا جو کہ فیروز کی منگیتر تھی، وہ بھی اجڑ گئی اور یہ بھی اجڑ گئی، نہ تو اس کا اپنا گھر بس سکا اور نہ ہی خالدہ کا گھر بس سکا۔ اس بات کو لے کر کے اقرا اندر ہی اندر پریشان تھی، اسے اس بات کو لے کر کے گلٹی تھی کہ میں جو ہے وہ 2 گھروں کے اجاڑنے کا سبب بنی ہوں، اوپر سے فیروز کا پتہ نہیں اور اس کے والدین جو ہیں وہ شاید اس بات کے لیے بھی اقرا کو ہی کوستے ہوں گے اور اقرا کو ہی بلا برا کہتے ہوں گے۔ ایسے میں تیمینہ اور مریم نے اقرا کا کافی ساتھ دیا اور وہ اسے بار بار ایک بات کو سمجھاتی رہیں کہ تم انسان بنو اور تم ان باتوں سے نکلو، تم اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا تو لگ بھگ 6 ماہ گزر چکے تھے اور فیروز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
6 ماہ گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر دبی دبی الفاظ میں صفیہ اور اکرام صاحب نے اقرا کے سامنے شاویز کا ذکر چھیڑ دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اقرا ابھی کسی بھی مسئلے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اقرا کو طلاق نہیں ہوئی تھی، اور جب تک اقرا کو فیروز طلاق نہیں دے گا اس وقت تک اقرا شادی نہیں کر سکتی، اور دوسری جگہ شادی کرنا اقرا کے لیے ناممکن تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ بات کب تک چھپ سکتی تھی۔ شاویز کے کانوں میں بھی یہ اب بات پڑ چکی تھی کہ اقرا کے رشتے کے لیے اس کی لے پالک ماں صفیہ اور اس کا لے پالک باپ اکرام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور وہ اقرا کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شاویز نے صرف 2 لفظی بات کی تھی کہ مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، لیکن اس میں اقرا کی رضامندی کو جو ہے ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اقرا اور میرا رشتہ کچھ ہے بچپن سے ہی ایسا رہا ہے کہ اگر اقرا میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے خود اپنی رضا سے راضی ہوگی تو تب ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ادر وائس میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، اور آپ جو ہے وہ میرے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ اقرا کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پہلے اقرا کو طلاق ہونا لازمی ہے، اور طلاق کے بعد ہی میں اقرا سے شادی کر سکوں گا۔ لہٰذا 2 مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اقرا کو ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے اور فیروز کہاں ہے اس کا پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں ظاہری بات ہے کہ جب تک خود اقرا اس شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی، میری طرف سے نہ تو ہاں ہے اور نہ ہی نہ ہے، جیسا آپ لوگ کہیں گے، جیسا اقرا کہے گی ویسا میں کر لوں گا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو شاویز نے کی تھیں، اور اس باتوں کو لے کر کے صفیہ اور اکرام ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ اقرا سے اس بارے میں بات کی تو اقرا نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے پہلے میں نے جو بھی اپنی مرضی کی تھی مجھے اس پہ ملال ہے، لیکن میں اب اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے یا پھر اپنے شوہر کی موجودگی میں، جب کہ مجھے طلاق بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں بیوہ ہوں، میں کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر مجھے ایسا پتہ چل جائے کہ فیروز نے مجھے طلاق دے دی ہے یا اب فیروز اس دنیا میں خدا نخواستہ نہیں رہا ہے تو پھر میں شاویز کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اب وہی مرضی ہوگی، جیسے کہ آپ کہیں گے میں ویسے کر لوں گی۔ مجھے اب اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجھے آپ کس کے ساتھ بیاتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اپنی منمانی کر کے دیکھ لی ہے جس کا نتیجہ میرے سامنے ہے، لیکن اب جو ہے وہ میں اپنی منمانی نہیں کروں گی، اور مجھے جو ہے وہ اس بات کے لیے کوئی جو ہے وہ کچھ نہ کہے۔ میں بس اس بات کے انتظار میں ہوں کہ اگر فیروز مل گیا اور مجھے طلاق ہو گئی تو میں عدت پوری کرنے کے بعد شاویز کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور اگر فیروز نہ ملا تو پھر جو ہے وہ مجھے جب تک اس کے انتظار میں بیٹھنا پڑے گا میں بیٹھوں گی۔ ایک لحاظ سے اقرا کی ہاں ہو ہی چکی تھی۔ شاویز نے بھی ان باتوں کو سن اور سوچ سمجھ لیا تھا، اور وہ بھی اس بات کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک فیروز زندہ ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور میں ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں، تو اسی طریقے سے میرے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی نئے رشتے میں ایک دوسرے کو جوڑنا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو بدل کر کے ایک نیا رشتہ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دونوں کو ضروری ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں، اور اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد بھی اب تک نہ تو فیروز کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی اس کے زندہ اور مردہ ہونے کی کوئی گواہی تھی، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی علم تھا جو کہ ان لوگوں کو ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی طور پر ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی، ہر وہ جگہ جہاں پر اس کے ہونے کا یقین ہو سکتا تھا، اس کے دوست احباب، ملنے والے، تعلق والے، ہر بندے کے پاس انہوں نے اس بارے میں معلوم کر لیا تھا، لیکن انہیں فیروز کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے پاپڑ بیل لیے تھے، اپنی طرف سے ہر قسم کا انہوں نے جو بھی کر سکتے تھے کر لیا تھا۔ پولیس بھی تھک ہار کے بیٹھ چکی تھی، پولیس نے تو کب کا ہی اس کیس کو بند کر دیا تھا، کیونکہ نہ تو فیروز مل رہا تھا اور نہ ہی اس کا کچھ اتا پتہ چل رہا تھا۔ یہ ایک تہخانہ تھا، ایک ایسا تہخانہ کہ جس کے اندر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس تہخانے میں ایک شخص تھا جو کہ زنجیروں سے بندھا بیٹھا تھا، اور اس چہرے پہ گھنی داڑھی تھی اور بال کچھ اس انداز میں بکھرے ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کافی عرصے سے نہ تو اس نے اپنی داڑھی کو شیو کیا ہے اور نہ ہی اپنے بالوں کو اس نے کٹوایا ہے۔ اس کے اس حلیے کو دیکھ کر کے کوئی اس سے وحشی جنگلی درندہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔
جو کپڑے اس نے زیب تن کر رکھے تھے اس میں سے تعفن کی بو اٹھ رہی تھی، اور اس کے کپڑے ایسے تھے کہ جو شاید اس نے کافی عرصے سے ہی تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ اس تہخانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اسے یہاں پر کون لے کر کے آیا ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس کی یادداشت قائم تھی، اور وہ اپنی یادداشت کے سہارے جو ہے وہ اب تک اس تمام بات کو غور بھی کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا، اور یہ تمام بات جو ہے وہ اس کے اندر ہی اندر چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں کس کی قید میں ہے، اسے یہاں پر لانے والا کون ہے جو کہ اسے یہاں پر باندھ کر کے چلا گیا ہے۔ اسے صرف کھانے کے لیے روٹی مل جاتی تھی، اور وہ بھی 2 وقت کی روٹی اسے ملتی تھی۔ اس کے لیے اس کی کوئی اپنی چوائس نہیں تھی، اور ایسا ہی تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا تھا وہ شاید اسی سلوک کا مستحق بھی تھا، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ قید تھا اس شخص کے مطابق سے اس نے اب یہاں پر رہ کر ہی اپنا باقی وقت کاٹنا تھا، کیونکہ اسے تو 1 سال ہو چکا تھا کہ وہ یہاں پر قید تھا۔ مگر نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ جب وہ شخص آیا تو اس نے آ کر کے اسے کھول دیا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ یہ اپنی زنجیریں کھل جانے کے بعد بھی اٹھ کے کھڑا ہو سکے، لہٰذا بڑی ہی مشکل کے ساتھ اس نے اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بٹھا دیا۔ اس شخص کے پاس ایک انجیکشن تھا جو کہ شاید اس نے کسی میڈیکل سٹور سے لایا تھا یا پھر کسی جگہ سے وہ لے کر کے آیا تھا۔ اس نے اس کو توڑ کر سرنج میں بھرا اور وہ انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ اس انجیکشن کے لگنے کے بعد اس کی حالت بالکل ہی بے حال ہو گئی اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس شخص نے اسے اپنے کندھے پہ لادا اور اس تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تہخانے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ شخص ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اوپر ایک لکڑی کا مضبوط دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو ایک چابی لگا کر کے کھولا اور اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اس دروازے سے باہر نکلا، باہر ایک گاڑی کھڑی تھی جو کہ ایک صحن میں کھڑی تھی، اور یہ کسی کوٹھی کا بہت بڑا صحن تھا۔ شاید وہ کسی کوٹھی سے آ کر کے نکلا تھا، یعنی ایک تہ خانہ جس سے سیڑھیاں جاتی تھیں اور وہ ایک کوٹھی کو جا کر کے ملتی تھیں، اور وہ اس کوٹھی میں آ کر کے نکلا تھا۔ یہاں آ کر کے اس نے گاڑی کی ڈکی اوپن کی جو کہ کافی بڑی گاڑی تھی، اور اس کی ڈکی بھی کافی بڑی تھی۔ اس ڈگی کو اوپن کرنے کے بعد اس نے اس شخص کو پیچھے گاڑی کی ڈکی میں ڈالا، اور اس کے بعد اس نے ڈکی کو اچھے سے بند کر دیا۔ اسے اس بات کا پوری طرح سے یقین تھا کہ جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا یہ شخص ہوش میں آنے والا نہیں، لہٰذا وہ اسے لے کر اسی گاڑی میں وہاں سے نکل آیا۔ کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد خود بخود کوٹھی کا گیٹ بند ہو گیا، کیونکہ وہ ایک آٹو سسٹم پہ چلنے والا گیٹ تھا جو کہ اس نے اپنی کوٹھی میں لگا رکھا تھا۔ یہاں سے نکل کر کے وہ شخص اسے لے کر کے کافی دور چلا گیا، ایک ایسی جگہ پر کہ جو شہر سے کافی باہر اور ویران سا راستہ تھا۔ یہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کہ ایک گھنے درختوں کا جھنڈ تھا، اور اس گھنے درختوں کے جھنڈ کے پاس لا کر کے اس نے گاڑی کو روک دیا۔ یہاں پہ نیچے اتر کر کے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، اور اسے دور دور تک کوئی انسان وہاں پہ دکھائی نہیں دیا۔ نہ تو یہاں پر کوئی ٹریفک تھی، اور نہ ہی یہاں پر کوئی انسان تھا، اور نہ ہی یہاں پر کوئی راستہ گزرنے والا تھا۔ لہٰذا یہاں اس نے آ کر کے اپنی گاڑی کی ڈکی کو اوپن کیا، اس شخص کو باہر نکالا جسے اس نے اپنے کندھے پر لاد کر کے اندر ڈالا تھا۔ اس شخص سے اب بھی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، اور وہ ایک جنگلی وحشی معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں لا کر کے اس نے اس شخص کو وہیں اسی درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں لٹا دیا، اور پھر اس نے اپنی گاڑی کی ڈکی کو بند کیا اور گاڑی لے کر کے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں کا چکر کاٹ کر کے ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کی کوٹھی پہ آ چکی تھی، اور پھر اس کوٹھی میں داخل ہو کر کے اس نے اس گاڑی کو ایک جگہ بند کیا اور جا کر کے آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ شاید وہ اس شخص کو رہا کر چکا تھا۔ قریبی تھانے میں ایس ایچ او شبیر شاہ کو اس بات کی خبر ملی ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ ایک انجان جگہ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا ہے، اور اسے کچھ لوگوں نے جو کہ وہاں سے اتفاق سے گزر رہے تھے اپنی گاڑی میں ڈال کر کے ہاسپٹل پہنچایا ہے۔
لہٰذا شبیر شاہ نے اس بات کے لیے مناسب سمجھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچ جائے۔ یہ فون بھی ان لوگوں کی طرف سے ہی آیا تھا جنہوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ شبیر شاہ کو پتہ تھا کہ ہاسپٹل یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور تھانے سے 10 منٹ کے اندر ہی وہ سرکاری ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ لہٰذا وہ 10 منٹ کے اندر جب سرکاری ہاسپٹل پہنچا، وہاں پر اس نے ایک شخص کو دیکھا، کیونکہ وہ لڑکے جو کہ اس کو وہاں پر لائے تھے وہ وہیں پہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور ان لوگوں نے ہی اس لڑکے کو لانے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں سے گاڑی سے گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شخص دکھائی دیا، ہم تو اسے کوئی پاگل دیوانہ سمجھے تھے، لیکن دیکھا تو یہ بے ہوش تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ہم نے سمجھا کہ یار اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، اسے لے کر کے ہاسپٹل آ گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو اطلاع کر دی۔ شبیر شاہ نے ان لوگوں کا بیان لیا اور ان کو رخصت کرنے کے بعد وہ اس طرف بڑھ گیا جہاں پر اس شخص کو رکھا گیا تھا۔ وہ شخص ایک انتہائی نگہداشت کے کمرے میں تھا کیونکہ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ یہاں پہنچ کر کے اس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کی جان کو کچھ خطرہ ہو، 2 سے 3 دن میں اس کی حالت کافی بہتر ہو جائے گی، بس اسے کچھ کھانا، کچھ ایسی چیزیں یا کچھ دوائیوں کی ضرورت ہے جو کہ اس کے اندر ایک نئی توانائی پھونک سکیں۔ ان چیز کے لیے ظاہری بات ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں ابھی اس کے کوئی وارث نہیں ہیں، تو لہٰذا جو کچھ بھی ہے سرکار کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہے۔ وارثوں کے آنے پر پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اس کا کیا بنا ہے یا کیا نہیں بنا۔ شبیر شاہ نے کہا کہ اس کی حالت کیسی ہے، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ بے ہوش ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، امید ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا۔ شبیر شاہ نے یہی سوچا کہ اب اگر آ ہی گیا ہوں تو ایک ہی دفعہ بیان لے کر کے چلا جاؤں۔ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے بارے میں شبیر شاہ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ خیر 1-1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیان لینے کے لیے کہا۔ شبیر شاہ اب وہاں پر چلا گیا اور پھر اس نے اس شخص کو دیکھا جس کے بال بڑے ہی بے ترتیب تھے اور اس کی داڑھی جو تھی بالکل الجھی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کافی عرصے سے نہ ہی شیو کی ہے اور نہ ہی اپنے بال کٹوائے ہیں۔ جو لباس اس کے جسم پر اس وقت موجود تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ اسے خراشوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لباس بھی اس نے کافی عرصے سے نہیں پہنا ہے۔ ایک بدبو تھی، ایک تعفن سا تھا جو کہ شبیر شاہ کی ناک سے ٹکرا رہا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھا اور اس شخص کا بیان لینا چاہتا تھا۔ شبیر شاہ آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کو جو کہ اب ہوش میں آ چکا تھا اور ہونکوں کی طرح بالکل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس شخص سے پوچھا کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے شبیر شاہ کو ایسے دیکھا کہ جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو لیکن وہ اسے پہچان نہ رہا ہو۔ جب یہ کیفیت اس شبیر شاہ نے دیکھی تو اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اور تم وہاں اس درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں کیوں تھے؟ لیکن اس شخص کو ایسا لگتا تھا کہ ایک سانپ سونگھ گیا ہے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت بڑی ہی عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ شبیر شاہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کا بیان نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا شبیر شاہ نے ڈاکٹر سے بات کی اور ڈاکٹر سے کہا کہ ایک کام کیجئے، اس کی داڑھی منڈوا دیجئے، اس کے بال چھوٹے کروا دیجئے اور اس کو ایک اچھا سا لباس جو ہے وہ مہیا کروا دیجئے۔ اس چیز کے لیے آپ لوگ جو بھی چارج کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد جب اس کا حلیت ٹھیک ہو جائے اس کی ایک تصویر لیجئے اور اس تصویر کو جو ہے وہ آپ تمام اخباروں میں چھپوا دیجئے، کیونکہ اس کے لواحقین کا، اس کے وارثوں کا ملنا ضروری ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس حلیے میں اس کو اس کے وارث بھی شاید نہ پہچان سکیں گے، لہٰذا اس کی تصویر جو ہے لے کر کے آپ نے اخبار میں دینی ہے اور یہ کام جو ہے یہ آپ لوگوں کے سپرد میں کر کے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور شبیر شاہ شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ شبیر شاہ کے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہے یا پھر اس شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو کہ وہ جانتا ہے، لیکن اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے یا کون نہیں ہے۔
خیر دوسرے دن جب انسپکٹر شبیر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس شخص کا نہ صرف کہ خلیہ بدل دیا کیا تھا، اسے ایک سفید رنگ کا جوڑا جو کہ سلوار قمیض پہ مشتمل تھا وہ دیا کیا تھا، اس کی داڑھی جو ہے وہ اس کو باقاعدہ سے شیو کر دیا گیا تھا اور اس کی مونچھیں بھی انتہائی چھوٹی کر دی گئی تھیں، پھر اس کے بال بھی بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ اس خلیے میں وہ کافی وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ اسے غسل بھی کروایا گیا ہے، یا پھر اسے غسل کروانے کا اگر نہیں بھی کہا گیا تو کم از کم اس کے ہاتھ منہ وغیرہ ضرور دھوئے گئے ہیں، یا پھر یہ چیزیں ایسی ضرور صاف کی گئی ہیں کہ جس سے آنے والے کو اس کے اندر سے بدبو نہ آئے۔ لہٰذا اب انسپکٹر شبیر شاہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اس شخص سے دوبارہ گفتگو کرنی ہے۔ دوبارہ گفتگو کرنے کا بھی وہی نتیجہ نکلا کہ وہ انسپکٹر شبیر شاہ کو بالکل پہچان ہی نہیں رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے، میں کہاں ہوں، اسے اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا، اور وہ اسی سچویشن میں مبتلا تھا۔ اب شبیر شاہ نے پوچھا کہ کیا اس کی تصویر لے کر کے اخباروں میں دے دی گئی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں اس کی تصویر لے لی گئی ہے اور اخبار والے کو اس کی تصویر دے دی گئی ہے، جو کہ کل جو ہے وہ صبح کے اخبار میں آ جائے گی، لہٰذا آپ کل صبح تک صبر کیجئے، امید ہے کہ 1-2 دن میں اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور جاگ پڑے گا جو کہ اسے پہچانتا ہوگا۔ شبیر شاہ مطمئن ہو کر واپس تھانے میں آ گیا۔ اب وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی تصویر اخبار میں چھپ جائے اور کوئی اس کے جاننے والا جو ہے وہ نکل آئے۔ تصویر اگلے دن اخبار میں چھپ گئی تھی، اور اخبار اس قدر فیمس تھی کہ تقریباً سارے ہی شہر میں یہ اخبار جاتی تھی، اور شبیر شاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ بہت جلد جو ہے کوئی نہ کوئی وارث اس لڑکے کا پیدا ہو جائے گا۔ ایک سپاہی کی مسلسل ڈیوٹی وہاں ہاسپٹل میں لگا دی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس سے ملنے کے لیے آئے یا اس کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے پہلے جو ہے وہ انسپکٹر شبیر شاہ سے ملنے کے لیے کہا جائے، کیونکہ شبیر شاہ اپنے ساتھ ملے بغیر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ شخص کوئی بھی ہو سکتا تھا، کسی دشمن کے ہتھے بھی چڑھ سکتا تھا۔ اس کی یادداشت کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنی یادداشت کو کافی حد تک بھول چکا تھا، اسے اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا، لہٰذا یہ وہ سچویشن تھی کہ اس میں شبیر شاہ رسک نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ میں جب تک کوئی بھی اس کا وارث ہے وہ مجھ سے مل کر کے مجھے مطمئن نہیں کرتا، میں اسے آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس خبر کو اخبار میں چھپے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو وارث کے روپ میں سامنے آیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر ایک کال تھی جو کہ شبیر شاہ کو موصول ہوئی، اور وہ کال جو ہے وہ اسی سپاہی کی طرف سے تھی جسے وہاں پر ہاسپٹل میں تعینات کیا گیا تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر 2 میاں بیوی آئے ہیں جو کہ کافی بوڑھے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ان کو روک کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آپ لوگ آرڈر کریں گے ان کو ملنے دے دیا جائے گا، اور اگر آپ ان سے پہلے ملنا چاہیں گے تو یہ آپ آ جائیے اور آپ ان سے آ کر کے مل لیجیے۔ شبیر شاہ جانتا تھا کہ 10 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ جاؤں گا، لہٰذا اس نے سپاہی سے کہا کہ ان کو روک کر کے رکھے اور بٹھا کر کے رکھے، میں آ کر کے ان کے بارے میں معلومات کرتا ہوں، اور اگر وہ واقع اس کے والدین ہوئے تو پھر اس کو ان سے ملنے دیا جائے گا، اور نہ صرف کہ ملنے دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسے میں اس کی یادداشت کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ مدد ملے اور پتہ چل جائے کہ وہ واقعی جو ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے اس کی کچھ گزرے دنوں کی باتیں کریں تو اس کو کچھ اپنا یاد آ جائے۔ ویسے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ اس کی ذہن پہ گہرا صدمہ پہنچا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی یادداشت کو کھو بیٹھا ہے، لیکن امید ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ اگر پرانی باتیں اور پرانی چیزیں اس کے سامنے دہرائی جائیں تو یہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ اب تک اس کا نام بھی شبیر شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ 2 میاں بیوی آئے تھے جو کہ اس کے والد اور والدہ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لہٰذا شبیر شاہ اب ان سے جا کر کے ملنا چاہتا تھا اور یہ بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کون ہے، اور اس شخص نے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ایسے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، اور اس درختوں کے جھنڈ میں یہ کیا کر رہا تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی، اور اس شخص کے بارے میں معلومات صرف اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی تھی کہ جب اس شخص کے والدین سے گفتگو کی جائے اور اس کے بارے میں سارا کچھ پتہ چل جائے۔ لہٰذا انسپکٹر شبیر شاہ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا، اور وہاں پر اس نے اس سپاہی کو کھڑے دیکھا جس کو اس نے یہاں پہ تعینات کیا تھا۔
اس سپاہی نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا اور شبیر شاہ اس طرف بڑھ گیا۔ یہاں پر دو ادھیڑ عمر کے افراد بیٹھے تھے، ان میں سے ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا۔ دونوں ہی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، شاید انہوں نے انسپیکٹر کو پہچان لیا تھا اور وہ بھی اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر کے اس انسپیکٹر سے یعنی شبیر شاہ سے کہا کہ سر کیا بات ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں اس سے ملنے دیا جائے۔ وہ آدمی بھی آگے بڑھ کر کے شبیر شاہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے بھی کہا کہ جناب وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے اخبار میں جو اشتہار دیا ہے اس اشتہار کے چلتے جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی بلکہ کیا دیکھا ہے، کسی نے دیکھ کر کے ہمیں بتایا ہے اور اس اشتہار کو دیکھ کر کے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو ہمیں اس لڑکے سے جو کہ ہمارا بیٹا ہے اس سے ملنے دیا جائے۔ اب وہ عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس نے باقاعدہ سے اپنے موبائل سے اس لڑکے کی تصویریں نکال کے دکھانی شروع کر دیں اور وہ واقعہ ہی اس فیملی کا حصہ لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی فیملی کا فرد ہے اور انہی کا بیٹا ہے۔ لہٰذا شبیر شاہ نے ان سے تھوڑی سی پوچھ پرچھ کرنے کے بعد کہ یہ لڑکا کب غائب ہوا، کہاں غائب ہوا، اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا، جس کے بارے میں اس کے والدین کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہیں جب انسپیکٹر شبیر شاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتے، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری نگرانی میں آپ لوگ اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر وہ لڑکا پڑا تھا اور اس لڑکے کی حالت اب بھی یہی تھی کہ وہ لڑکا ہوش میں تو تھا لیکن تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بالکل ہانکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ شاید اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کو پہچان سکے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ابھرا کہ جس سے وہ ان دونوں کو پہچانتا ہو۔ یہ دونوں اس کے پاس گئے اور جذباتی انداز میں اس کے ساتھ لپٹ گئے اور پھر اس سے باتیں کرنے لگے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ جس کو وہ سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو یا پھر اس کو محسوس کر رہا ہو۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر اب ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ یہ شخص جو پاگل ہو چکا تھا یا پھر اپنی یادداشت کھو چکا تھا، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے ڈاکٹر ہی کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے آ کر کے ان دونوں میاں بیوی کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، شاید اس سے کوئی ایسی دوائی دی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ گہرا اثر پڑا ہے اور یہ اپنی یادداشت کو کھو چکا ہے۔ جب تک اس کی یہ یادداشت واپس آئے گی یا جب تک یہ اپنی یادداشت میں واپس آئے گا اور اپنے آپ میں واپس آئے گا، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ کافی وقت گزر جائے۔ لہٰذا اگر آپ اس کے والدین ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہمیں دے دیجئے، اور اگر ہم سمجھیں گے کہ اسے آپ کے حوالے کیا جائے تو پولیس سے پوچھ کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شبیر شاہ نے کہا کہ ابتدائی معلومات تو میں نے ان لوگوں سے لے لی ہے، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں ان لوگوں سے لے لوں گا۔ اگر یہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ابھی تندرست نہیں ہے، اگر اسے یہاں پر رکھنا ہے تو پھر اسے جو ہے یہیں رہنے دو، ورنہ پھر یہ والدین ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ذہنی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے، لیکن یہ جسمانی طور پر بالکل فٹ ہے۔ اگر آپ اسے لے جانا چاہیں تو آپ مختلف کاغذات ہیں جو کہ قانونی تقاضوں کے تحت یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان پر سائن وغیرہ کرنے کے بعد آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو مکمل طور پر اس بات کا پروف دینا ہوگا کہ یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو باتیں ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں وہی ٹھیک ہیں، اور یہ جو تصویریں جو آپ کو دکھائی ہیں یہ فیملی تصویریں ہیں۔ اچھا آپ کا ایک ہی بیٹا ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی اولاد ہے؟ ہاں نہیں، اس کے علاوہ ہماری ایک اور بیٹی ہے جو کہ ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے، وہ بیچاری جو ہے وہ جب سے یہ غائب ہوا ہے وہ تو بہت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، اس تو خود بہت پریشان رہتی ہے، وہ تو اس کو لے کر کے بہت ٹینشن میں ہے، لہٰذا وہ نہیں آئی ہے۔ اس کی اپنی ذہنی کیفیت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چلتی پھرتی جیتی جاگتی ہے اور ہر ایک کسی کو پہچانتی ہے، اس لیے وہ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی یادداشت کھوئی ہے۔ بس یہ ہے کہ اسے اس بات کا بہت صدمہ لگا ہے اور اس صدمے کو لے کر کے وہ اپنے اس صدمے سے سنبھل نہیں سکی ہے۔ کب غائب ہوا تھا اور کہاں غائب ہوا تھا اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل بتا دی گئی۔ یہ سال بھر پہلے کی بات ہے کہ جب یہ لڑکا غائب ہوا تھا، اور پھر اب یہ آج یہاں پہ مل رہا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا اور کسی شخص نے اشتہار دیکھ کر کے اسے پہچان لیا تھا۔
یہ کون لوگ تھے جو کہ انہیں اغوا کر کے لے کے گئے تھے، کون لوگ تھے جو کہ اسے غائب کر کے لے کے گئے تھے، کون لوگ تھے جو کہ اس کے دشمن تھے، یہ کسی کو بھی تو علم نہیں تھا۔ بھلا اس کا کون دشمن ہو سکتا تھا؟ یہ اپنا زیادہ تر وقت تو بیرون ملک میں گزارتا تھا اور کبھی کبھار ہی یہاں پر آتا تھا، لہٰذا اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے کہ جس نے اسے اغوا کیا؟ کون ہے کہ جو اسے لے کر کے چلا گیا؟ لہٰذا اب صفیہ اور اکرام نے آگے بڑھ کر کے دونوں نے سہارا دے کر کے شاویز کو کھڑا کیا۔ شاویز جو کہ اب انہیں پہچان بھی نہیں رہا تھا، شاویز جو کہ اب اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ ان کو پہچان سکے، انہوں نے اسے کھڑا کیا۔ انسپیکٹر کو اور ڈاکٹر کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ لے پالک بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے جسے میں نے پالا ہے۔ اس کی ایک بہن بھی ہے جو کہ اقرا ہے، جو کہ ہماری بیٹی ہے اور وہ گھر پہ ہے، لیکن اس بیچاری کو بھی بہت صدمہ لگا ہے جب سے شاویز غائب ہوا ہے۔ وہ شاویز کو لے کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے قانونی تقاضے وقتی طور پر پورے کر دیے تھے۔ اب شبیر شاہ کو یہ بات بھی یاد آ گئی تھی کہ شاویز کا نام سامنے آنے کے بعد کہ اس نے یہ کسی رپورٹ میں ہی پڑھا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ 1 سال پہلے غائب ہو گیا ہے، اسی لیے وہ کوئی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاویز اس لڑکے کا نام ہے اور یہ 1 سال پہلے جو ہے وہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسے لے کر کے گھر آ گئے تھے۔ شاویز کو دیکھ کر کے اقرا کھل اٹھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ وہ بالکل انجانوں کی طرح، ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس ماحول سے بالکل بھی جو ہے آشنا نہیں ہے اور اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کی اس کیفیت کا کون ذمہ دار تھا، وہ اس حالت میں کیسے پہنچا تھا، اس کے بارے میں تو کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے بال بڑے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ یہی کچھ ڈاکٹر نے بتایا تھا اور اسی بات کے چلتے جو ہے وہ اس نے اس بات کا جو ہے وہ ڈاکٹر کو پتہ چلا تھا اور وہی جو تصویر اس کی دی گئی تھی وہ اس کی پہچان کا سبب بنی تھی۔ بہرحال شاویز گھر آ چکا تھا اور سب کے چہرے کی رونق بھی لوٹ آئی تھی۔ سب کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاویز جو ہے اب ایک ایسا انسان ہے کہ جسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیسے غائب ہو گیا تھا اور اچانک سے ہی بالکل ایسے غائب ہوا تھا کہ کسی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ فیروز تو کب سے ان لوگوں کو دھوکہ دے کے چلا گیا تھا اور فیروز کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی بھی بات کا علم نہیں ہو سکا تھا اور اس کے بارے میں نہ ہی کچھ پتہ لگنا تھا اور نہ ہی لگا تھا۔ فیروز کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، یا پھر اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اکرام اور صفیہ اسی بات کو لے کر کے چاہتے تھے کہ اقرا کی شادی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو جائے اور شاویز اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اقرا اس بات کے لیے اس وقت بھی آمادہ نہیں تھی۔ کبھی وہ اپنی آمادگی کا اظہار کرتی تھی اور کبھی وہ اس بات کو لے کر کے انکار کرتی تھی کہ اگر فیروز آ گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے شاویز نے اس بات کا جو ہے وہ پورا اختیار جو ہے وہ اقرا کو دے رکھا تھا اور اس نے ظاہری بات ہے کہ اکرام صاحب اور صفیہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب اقرا کی مرضی ہوگی تب ہی وہ اس سے شادی کرے گا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بازار میں تھا کہ اس کے اوپر ایک حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والے 4 لوگ تھے اور انہوں نے اسے ایک گاڑی میں ڈالا تھا جس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی اور گاڑی میں ڈال کر کے لے گئے تھے۔ پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں پتہ کرایا گیا تھا، پولیس میں رپورٹ کروائی گئی تھی اور دیگر تمام جو معاملات تھے ان کو کیا گیا تھا، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے بھی زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ آج جب انہوں نے اس اخبار میں خبر سنی تھی اور کسی نے اس خبر کو سن کر کے انہیں بتایا تھا کہ شاویز کا پتہ چل گیا ہے اور شاویز فلاں ہاسپٹل میں ہے، تو یہ لوگ اسے لینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ بڑی ہی عجیب واردات تھی، نہ تو ان لوگوں نے کوئی پیسے مانگے تھے اور نہ ہی ان کے اس کو لے جانے کا کچھ مقصد پتہ چلا تھا۔ بہرحال 1 سال بعد وہ واپس آ چکا تھا اور اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہا تھا، لیکن اسے بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ اس کی یادداشت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی واپس لوٹنے لگی۔ گھر والوں کی محنت رنگ لا رہی تھی، اب وہ ان لوگوں کے نام لینے لگا تھا، کہیں کہیں کوئی بات ایسی کرتا تھا کہ جو اس کی پرانی پہچان میں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر بھی اس بات کو کلیئر کر رہا تھا کہ بالکل یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی یادداشت واپس آ جائے۔
6 ماہ وہاں پر رہ کر کے اس کے گھر میں رہنے کے بعد وہ اب کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، لیکن اچھے طریقے سے اب بھی اسے سب کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور آخر کار جو ہے اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی مکمل یادداشت کو پا لیا، اسے اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آ گئیں اور اس کے دماغ میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیسے ہے۔ لہٰذا جب اس کی یادداشت مکمل طور پر بحال ہو گئی تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا پہلا فریضہ یہی تھا کہ اب اقرا اور شاویز کی جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے، لہٰذا اقرا اور شاویز کی شادی جو ہے وہ کر دی گئی۔ آخرکار یہ شادی ہو گئی۔ فیروز کو گئے ہوئے سالوں گزر چکے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی اس کے والدین نے اس کے بارے میں کوئی بتایا تھا، اور نہ ہی دوبارہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اب یہی آپشن تھا کہ وہ اس کے ساتھ یعنی اقرا کے ساتھ شاویز کی شادی ہو جائے اور شاویز اقرا کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ شاویز اور اقرا نے شادی کر لی تھی۔ اس بار اقرا کی پوری رضامندی شامل تھی، کیونکہ فیروز ظاہری بات ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد نہیں آیا تھا، تو اقرا کے دل سے اس کی محبت بالکل ختم ہو چکی تھی اور اقرا نے اسے بلا دیا تھا، لہٰذا اس بات کا شاویز کو فائدہ ہوا تھا اور شاویز کی شادی اقرا کے ساتھ ہو گئی تھی، اور اسی طریقے سے دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے لگے تھے۔ ایک خوشی تھی جو کہ اس گھر میں لوٹ آئی تھی، اور ایک ایسا نظام تھا کہ جو ان لوگوں کے ہاتھ دوبارہ سے چل پڑا تھا۔ انہی دنوں ایک فون شبیر شاہ نے ان لوگوں کو کیا اور ان کو تھانے آنے کے لیے کہا، کیونکہ شبیر شاہ نے ان کو کسی اہم بات کی اطلاع دینے کے لیے تھانے بلایا تھا۔ جب یہ تھانے پہنچے تو وہاں پر شبیر شاہ بہت پریشان حالت میں بیٹھا تھا۔ شاویز کو بھی اب شبیر شاہ کی پہچان ہو چکی تھی، اور اکرام اور صفیہ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ شبیر شاہ کو جانتے تھے۔ شبیر شاہ نے وہاں پر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک عجیب سی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے، شاید آپ اس خبر کو سنیں تو آپ لوگوں کو دھچکا لگے، اور وہ خبر اس قدر عجیب ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، لیکن بہرحال ظاہری بات ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ خبر بتاؤں۔ فیروز کی لاش ملی ہے، لیکن صرف ہڈیاں۔ اس کو پہچانا کس وجہ سے گیا ہے اس کی بات بتاتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ان ہڈیوں کا جو ہے وہ اس کے والدین سے میچ کر گیا ہے۔ اس کے والدین کو بھی یہاں پر تھانے میں بلایا گیا ہے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ اسی سے کروایا۔ فیروز وہ کیوں تھا، ہمیں فیروز کا کیوں شک ہوا، وہ اس طریقے سے کہ اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو کہ فیروز ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہن کے رکھتا تھا۔ اس کی ہڈیاں تو بسیدہ ہو گئیں اور اس کی حالت بے حد خراب ہو گئی، لیکن وہ انگوٹھی جو تھی شاید اس کی انگلی میں تھی، اور اس انگوٹھی کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسے ڈھونڈ نکالا، یعنی کہ ہمیں شک پڑا کہ یہ فیروز کی لاش ہو سکتی ہے۔ جب ہم نے اس کی انگوٹھی کو تصویریں لے کر کے اس کے والدین سے رابطہ کیا تو اس کے والدین نے پہچانا کہ یہ ایک اسپیشل انگوٹھی تھی جو کہ فیروز نے اپنے لیے بنوائی تھی، اور فیروز نے اس انگوٹھی میں فیروزہ ہی کا نگ جو ہے وہ جڑوایا تھا، اور یہ انگوٹھی بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ فیروز کی ہی انگلی میں ہوتی ہے۔ اس بات کی تصدیق 2 سے 4 اور لوگوں نے بھی کر دی، اور پھر وہ کنکال، وہ ہڈیاں جو کہ بالکل گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکی تھیں، انہیں جو ہے وہ ان کے والدین کے حوالے کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ غسل وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، صرف اسے قبر کھود کر کے سپرد خاک کر دیا گیا، اور ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ ان ہڈیوں کو ہم زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اور جو ہم لوگوں نے اس کی فورینسک کرائی، کیونکہ فورینسک کرانا اس کا بنتا تھا، اور اس فورینسک کے مطابق اس کنکال کے کھوپڑی پر باقاعدہ سے ایک بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا، جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اور وہ شخص مر گیا تھا۔ فورینسک کے مطابق اس شخص کو مرے ہوئے اتنا ہی عرصہ ہو چکا ہے کہ جب وہ وہاں سے آپ کے گھر سے پیسے اور زیورات لے کر کے بھاگا تھا، یعنی 3 سے 4 سال اس کو وہاں سے جو ہے وہ مرے ہوئے ہو چکے ہیں، اور 3-4 سال میں وہ جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ رہی ہے۔ وہ جب آپ لوگوں کے پاس سے گیا تھا اس سے کچھ دن بعد ہی یا کچھ گھنٹے بعد ہی یا پھر دوسرے دن ہی وہ دنیا سے چلا گیا تھا، وہ اب زندہ ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ اسے چور سمجھتے رہے یا پھر خطا کار سمجھتے رہے، اب پتہ نہیں اس نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ کسی بات کا مجرم تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ طے شدہ تھی، اور وہ بات طے شدہ یہ تھی کہ اس شخص کا باقاعدہ سے قتل ہوا تھا۔ قتل کا ہتھیار ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں اس قتل کا ہتھیار نہیں مل سکا۔ پھر ہم نے بہت کوشش اور تردد کے بعد جو ہے اس بات کو معلوم کر لیا کہ وہ جس جگہ پر گیا تھا
جس جگہ پر اسے ہلاک کیا گیا تھا وہیں کہیں ارد گرد قتل کا ہتھیار ہوگا، لیکن جہاں پر اس کی لاش ملی وہاں پر بھی کوئی قتل کا ہتھیار نہیں ملا تھا۔ آپ لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ فیروز اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شاویز کی شادی جو اقرا سے آپ لوگوں نے کروائی تھی وہ اب ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ کوئی بھی اب اقرا کا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جو بھی صورتحال ہے یہ ساری آپ کو اسی لیے بتا دی گئی ہے کہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ باقی فیروز کا قتل ایک معمہ ہے جس کو بہت جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہے، کیسا ہے، وہ شخص کون ہے کہ جو پس پردہ ہے اور ابھی تک اس کا اصلی چہرہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن جو بھی ہے اس کے تحت تو یہی ہے کہ فیروز کو اس نے مارا ہے۔ شاویز کی 1 سال کی قید، کہ شاویز کا بھی غائب رہنا اور شاویز کا یہ حالت ہونا اور پھر شاویز کا 1 سال بعد ایک درختوں کے جھنڈ میں ویران جگہ پر پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو تم لوگوں کا دشمن ہے اور کوئی تو ہے جو تم لوگوں کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ فیروز کے والدین بھی اس دوران وہاں پر پہنچ چکے تھے اور وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہاں پر سب ہی مجرم ہو سکتے تھے اور سب ہی بے قصور ہو سکتے تھے، اس لیے کسی کو بھی یہاں پر مجرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شبیر شاہ اس بات کو لے کر کے پریشان ضرور تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ تھا جو کہ اس بات کی گواہی دے کہ جس سے پتہ چلے کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا پھر اس کام میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب شاویز کو، اکرام صاحب کو، صفیہ کو واپس بھیج دیا گیا، اقرا بھی واپس آ گئی اور فیروز کے والدین بھی گھر چلے گئے۔ باقی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب شاویز ہی اقرا کا شوہر ہے اور وہی اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ بس الجھن اس بات کی تھی کہ اس سارے کھیل کا اصل کھلاڑی کون ہے۔ وہ ابھی تک سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون کھلاڑی ہے کہ جس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے کہ جس نے پہلے فیروز کو ہلاک کیا اور پھر اس نے 1 سال تک اس کو یعنی شاویز کو اپنی قید میں رکھا۔ گھوم پھر کر کے ایک نام جو ہے وہ کبھی کبھار شبیر شاہ کے ذہن میں آتا تھا اور وہ نام رضوان کا نام تھا، جس نے ناہید کو 2 بچوں کے ساتھ طلاق دے کر کے گھر بھیج دیا تھا اور اس کی بہن جو ہے وہ بھی اب تک گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے تو اپنی خاندانی رسومات کو ادا کرتے ہوئے باقاعدہ سے وہی کام کیا تھا جو کہ اس کے بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے تھے۔ کیا رضوان کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک شک تھا جو کہ شبیر شاہ کو رضوان پہ تھا، کیونکہ رضوان کے بارے میں شبیر شاہ کو نکت اور ریاست سے پتہ چل چکا تھا اور ان کے گھر کے پورے حالات بھی شبیر شاہ کے علم میں تھے۔ لہٰذا اب اس بات پہ شک کیا جا سکتا تھا کہ اس کام میں رضوان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شبیر شاہ نے 2 بندے سادہ لباس میں اس بات کے لیے تعینات کر دیے کہ وہ رضوان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پر باقاعدہ سے نظر رکھیں اور اس کی نگرانی کریں، لیکن یہ نگرانی بھی 1 مہینہ جاری رہنے کے بعد اس بات پر اختتام پذیر ہوئی کہ اس شخص کا ایسے کسی واردات میں یا پھر ایسی کسی چیز میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ شخص بالکل ہی بے گناہ نکلا اور وہ شخص واقعی اپنی خاندانی رسومات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ تو بیٹھا تھا، لیکن سچ پوچھیں تو اب وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ رسومات انہیں لے ڈوبی تھیں اور ان رسومات کے چڑھتے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ واپس آ جائیں یا پھر وہ اپنی بیوی کو کسی طریقے سے دوبارہ حاصل کر لے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی شرائط بہت سخت تھیں اور اگر وہ ان شرائط کو پورا کسی نہ کسی طور پر کر بھی لیتا تو اس کے فیملی والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی خالدہ بھی اجڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خالدہ کے بارے میں بھی شبیر شاہ نے سوچا کہ خالدہ ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ سارا انتقام خالدہ نے لیا ہو، خالدہ نے فیروز کو غائب کیا ہو اور خالدہ جو ہے وہی جو ہے باقی ساری فساد کی جڑ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خالدہ جیسی ایک لڑکی جو کہ ایک گھریلو لڑکی ہے، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر کے گزارتی ہے، جس کا نہ تو کسی جرم سے تعلق ہے اور نہ ہی کسی جرم کی دنیا سے تعلق ہے، وہ بھی اس کام میں شامل
شامل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شبیر شاہ کے ذہن میں کبھی اکرام، کبھی شاویز، کبھی فیروز، کبھی ریاست، کبھی کوئی گھوم رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک ثبوت ملنے کی دیر تھی، ایک راستہ ملنے کی دیر تھی کہ شبیر شاہ اس کی گردن پکڑ لیتا، لیکن کس کی گردن پکڑتا؟ ابھی تک تو جو بھی تھا وہ ایک لبادے کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو کہ مکمل اندھیرے کے اندر تھا۔ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ شاویز اقرا اب گھر آ چکے تھے اور وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے جہاں پر اکرام صاحب اور صفیہ رہتے تھے۔ اب یہاں پر آ کر کے کچھ عرصے میں ایک بات جو ہے وہ شاویز نے ان کو خوشی کی خبر کے طور پر سنائی، اور اس نے بتایا کہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی کمائی سے ایک اچھا گھر بنا لیا ہے، اور ایک اچھا گھر جو ہے اس نے خرید لیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہنا پڑے گا، اور اب ہم اپنی اس کمائی سے جو بڑا گھر بنایا ہے وہاں پر جائیں گے، اور نہ صرف کہ وہاں پر جائیں گے بلکہ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ بکتی ہوئی کار کا بھی سودا کیا ہے جو کہ بہت جلد ہماری ہوگی۔ اگرچہ ان لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا کہ جتنا ان لوگوں نے کبھی سوچا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ فیروز کے جانے کے بعد وہ لوگ کافی ڈاؤن ہوئے تھے، لیکن اب ایسا ہو چکا تھا کہ شاویز نے ان کو ایک اچھی خبر سنائی تھی۔ واقعی اکرام صاحب، صفیہ اور اقرا جب اس گھر میں گئے تو یہ گھر واقعی گھر نہیں تھا، ایک اچھی بڑی کوٹھی تھی، ایک اچھا بڑا گھر تھا جس کو ایک کوٹھی کہا جا سکتا تھا۔ اور پھر وہ گاڑی بھی انہوں نے دیکھ لی جو کہ اب شاویز نے حاصل کی تھی، اور شاویز نے وہ گاڑی بھی ان لوگوں کو دکھا دی تھی، گاڑی بھی ان لوگوں کو پسند آئی تھی۔ وہ اسی کوٹھی میں اسی گاڑی میں شفٹ ہو گئے تھے، اور پچھلے والا مکان جو تھا انہوں نے کرائے پہ دے دیا تھا۔ وہ مکان کرائے پہ چڑھانے کے بعد اب ان کی آمدنی کا ایک اور اضافی ذریعہ ہو گیا تھا۔ اکرام صاحب کیونکہ اب عمر کے ہو چکے تھے، اس لیے شاویز نے ان کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اور شاویز نے کہا تھا کہ اب میں خود کاروبار کروں گا، میں خود کام کروں گا، اور میں کما کے لاؤں گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کمائی دوں گا، اور آپ لوگ جو ہے وہ کسی قسم کا کام نہیں کریں گے۔ اقرا جب بھی کبھی سوچتی تھی، وہ من ہی من سوچتی تھی کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں فیروز کی طرف راغب ہوئی، اگر شاویز ہی سے میں پہلے شادی کر لیتی تو اس قدر بکھیڑا نہ پڑتا، اور میں جو ہے آج اسی طریقے سے خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ شاویز کتنا اچھا ہے، میرے والدین کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور میں ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں کوئی بھی شادی اس سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ باتیں اقرا کے من میں چلتی رہتی تھیں، اور اسی طریقے سے صفیہ اور اکرام صاحب بھی اس بات کو لے کر کے سوچتے تھے کہ شاویز نے واقعی لے پالک بیٹا ہی صحیح لیکن بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ سب ہنسی خوشی گھر میں رہ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک دن شبیر شاہ ان سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ شبیر شاہ کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا، شاید ایسا لگتا تھا کہ شبیر شاہ نے اس شخص کی تلاش کر لی ہے کہ جو اس سارے کھیل کا اصل کھلاڑی تھا، جو کہ اصل مجرم تھا۔ وہ آ کر کے ان لوگوں سے ملا، اور اس نے ان سب کو اپنے ساتھ تھانے چلنے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اس شخص کا پتہ چل گیا ہے کہ جس نے 1 سال تک شاویز کو اپنی قید میں رکھا، مجھے اس شخص کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ جس نے فیروز کا قتل کیا اور فیروز کو مار دیا۔ یہ باتیں سن کر کے ظاہری بات ہے کہ سارے گھر والے تھانے جانے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ لوگ تھانے پہنچے تو وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، انہی کو کرسیوں پر بٹھا دیا گیا، اور اب جو تفتیش کا رخ تھا شبیر شاہ نے وہ شاویز کی طرف موڑ دیا۔ اس نے شاویز سے کہا کہ یہ کوٹھی جس میں تم رہ رہے ہو، یہ تم نے کب حاصل کی ہے؟ ظاہری بات ہے اس نے وہی تاریخ بتانی تھی کہ جس طریق سے پہلے وہ ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں نے ایک مکان خریدا ہے اور میں وہاں پر تم لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ جب اس نے وہی تاریخ بتائی تو انسپکٹر شبیر شاہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کوٹھی کو تمہیں لیے ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تم 2 سے 2.5 سال سے اس کوٹھی کے مالک ہو، اور یہ گاڑی جو تم نے یہاں پر ان لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم نے اسی وقت لی ہے کہ جب تم نے اس کوٹھی کو لیا ہے، تو یہ گاڑی بھی تم نے 2 سے 2.5 سال پہلے ہی لی تھی۔ اصل میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ میں واقعی میں اس مجرم تک پہنچ گیا ہوں جس مجرم کی تلاش جو ہے وہ سب کو ہے، جس کے چھپے چہرے کو آج تک کوئی جان نہیں سکا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ ہوا کیا ہے۔ شاویز کو کسی طریقے سے اس بات کا علم تھا کہ صفیہ اور اکرام اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اقرا کے ساتھ شاویز کی شادی کر دیں،
لیکن جب فیروز بیچ میں آیا اور اس بات کی خبر بھی شاویز کو ہو گئی، کیونکہ وہ باقاعدہ سے اس بات کے لیے نظر رکھے ہوئے تھا، جب اسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ اب اقرا کی زندگی میں کوئی اور شخص ہے، تو اس نے اس شخص کو غائب کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس روز واقعہ ہی 2.5 لاکھ روپے ہی لے کر کے گیا تھا۔ وہ زیور جو اس روز وہ یہاں سے لے کر کے گیا تھا، وہ زیور پتہ نہیں اس کے من میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اب یہ وہ زندہ ہو تو بتا سکتا ہے، لیکن ایسے میں یہ ہے کہ وہ زیور اور 2.5 لاکھ روپے لے کر کے واقعی وہ اس دکان کا، جو کہ کھلونوں والی دکان تھی، اس کا سودا کرنے ہی گیا تھا۔ لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہاں پہنچ چکے، شاویز کے خریدے ہوئے لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا تھا، اور پھر اسے اٹھانے کے بعد اسے ایک ایسی جگہ پر لے کر کے چلے گئے تھے جہاں پر اسے قید رکھا اور اس پر ظلم کرتے رہے۔ جب اسے قید میں لے کر کے گئے اور اس پر ظلم کرتے رہے، دوسرے یا تیسرے دن ہی وہ ان کے ظلم کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا، کیونکہ کوئی ایک ضرب ایسی تھی جو کہ اس کے سر پر بڑی زور کی لگی تھی اور اس کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ کیونکہ وہ شاویز کے زر خرید لوگ تھے، اس لیے انہوں نے شاویز سے رابطہ کیا، تو شاویز نے انہیں کسی ویرانے میں اسے دفن کرنے کا بول دیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں جب معاملات کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور فیروز کا کچھ پتہ نہیں لگا، تو شاویز پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر کے اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اقرا تو اب بھی فیروز کو اپنے من میں بسائے بیٹھی ہے اور اب بھی اس کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اب اس کے پاس اس انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور پھر اس نے ایک اور ڈرامہ کھیلا۔ اس نے اپنے ہی لوگوں سے کیا کہ اپنے آپ کو اغوا کرا لیا اور وہ واردات تم سب کی نظروں کے سامنے کروائی، تاکہ تم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکو کہ شاویز کے ساتھ بھی کچھ ظلم ہوا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ فیروز کو بھولنے میں کم سے کم 1 سال کا عرصہ تو جو ہے اقرا کو لگ جائے گا، لہٰذا اس نے 1 سال کے لیے خود کو غائب کر لیا۔ اس نے ایک کام اس 1 سال کے لیے کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر کے اپنی داڑھی کو بڑھا لیا، اس نے اپنی داڑھی کو اس قدر کر لیا، اس نے اپنے بال اور اس نے گندا مندہ رہنا شروع کر دیا۔ شاید یہ اس نے ایک گیٹ اپ کیا تھا، اور اس گیٹ اپ کے تحت اس نے اپنے آپ کو کچھ عرصہ کے لیے ایک تہہ خانے میں باقاعدہ لے جا کر کے وہاں پر لیٹنا شروع کر دیا، تاکہ اس کے کپڑوں سے ایک عجیب سی تافن، ایک عجیب سی سیلن کی بدبو جو ہے وہ آتی رہے، اور جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو لوگ یہی سمجھیں کہ یہ واقعہ ہی اغوا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے پلان کے چلتے اپنے ایک کرندے سے اپنے آپ کو ایک انجیکشن دلوایا، جو کہ بے ہوشی کا انجیکشن تھا۔ وہ کرندہ اسے اسی کی گاڑی میں ڈال کر کے اسی کے کہے کے مطابق ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے چلا گیا جہاں پر لوگ اسے اٹھا کر کے لے آئے۔ اسے پتہ تھا کہ اس سڑک پر زیادہ آمد و رفت نہیں ہے، لیکن لوگ وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسے اٹھا کر کے ہاسپٹل پہنچا دے گا، اور وہی ہوا۔ وہاں پر اس نے اپنی یاداشت کے چلے جانے کا ناٹک کیا اور آپ لوگوں کو پہچانے سے انکار کر دیا، پھر اخبار میں اشتہار اور دیگر سارے معاملات کا آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس نے نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جو گاڑی اور کوٹھی اس نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے اب بھی خریدی ہے، جس میں لے کر کے آپ کو یہ منتقل ہوا ہے، یہ گاڑی، یہ کوٹھی جو ہے، یہ تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے خریدی گئی ہے۔ پھر اسی کی کوٹھی میں ہم لوگ بہت جلد اس تہہ خانے کو بھی تلاش کر لیں گے کہ جس میں یہ جا کر کے باقاعدہ لیٹتا رہا ہے، کیونکہ اس کوٹھی کا نقشہ ہم نے کوٹھی بنانے والے سے منگوا لیا تھا، اور اس نے باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کوٹھی میں ایک خفیہ تہہ خانہ موجود ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو اس کے جھوٹ کی کلائی کو کھولنے کے لیے کافی ہے، اور جو اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا تھا، اس پہ ایک جگہ پر ایک خون کا نشان تھا، جو کہ اس وقت فرنسک نے شاید اسی کا سمجھ لیا تھا، اور وہ خون سوکھ چکا تھا، وہ اس قدر ہڈی میں جذب ہو چکا تھا، لیکن فرنسک ٹیم نے اسے بڑی مہارت سے ٹریس کر لیا، اور پھر اس خون کے نمونے کو جب چیک کیا گیا تو وہ ایک عادی مجرم جس کا لڑکے کا وہ خون تھا، اس کا نام افضل تھا، اس کے ساتھ جا کر کے میچ ہوا، اور وہ ایک فرنسک کی لسٹ میں پہلے سے موجود ایک عادی مجرم تھا جو کہ پیسے لے کر کے ایسی وارداتیں کرتا تھا۔ اور پھر جب اس کے پاس پہنچے تو آگے ساری کہانی کا خود بخود پتہ چل گیا، اور وہ افضل صاحب بھی جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔
تو امید کرتا ہوں مسٹر شاویز کہ آپ کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، افضل کو پکڑا جا چکا ہے، آپ کی کوٹھی کی اور گاڑی کی اصلیت کھل کر کے سامنے آ چکی ہے، آپ کا سارا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ لیکن بس ایک سوال، کس لیے؟ شاویز کے پاس اب اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اقبال ہی کر سکتا تھا، اقبال کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا شاویز نے کہا اس لیے میں بچپن ہی سے اسے پسند کرتا تھا، مجھے اس بات کا بچپن ہی سے علم تھا کہ میری لپالک ماں اور میرا لپالک باپ اقرا کی شادی مجھ سے کروائیں گے، لیکن جب یہ بڑی ہوئی تو یہ مجھے صرف بھائی ہی سمجھنے لگی اور اس کی نظر جو ہے وہ صرف بھائی اور بہن کے رشتے تک آ کر کے ٹھہر گئی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید صفیہ اور اکرام میرے لپالک ماں باپ اسے اس رشتے کے لیے آمادہ کر لیں گے، لیکن جب ہمارے بیچ میں فیروز آیا تو مجھے اپنی بچپن کی محبت اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل سکتا تو پھر مجھے مجبوراً اس انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑا۔ جو فیروز جیسے ہی یہاں سے نکلا میں اس پہ پہلے سے ہی نظر رکھوائے ہوئے تھا، میں نے اسے وہاں سے اٹھوا لیا اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ پھر میں آ گیا، بس مجھے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے یہ کوٹھی یا یہ گاڑی جو ہے یہ ان کے سامنے شو کرتی۔ اگر یہ میں ان کے سامنے شو نہ کرتا تو شاید میں پکڑا نہ جاتا۔ شبیر شاہ نے کہا نہیں پکڑا تو تم نے پھر بھی جانا تھا، کیونکہ وہ خون کے نشان جو تھے وہ افضل سے میچ ہو گئے تھے، اور افضل کے ساتھ خون کے نشان میچ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم افضل تک پہنچ جاتے، اور جب ہم افضل تک پہنچ جاتے تو وہ تمہارا نام لیتا اور پھر بھی ہم تم تک پہنچ جاتے اگر یہ کوٹھی اور گاڑی بیچ میں نہ آتی۔ یعنی تمام تر باتوں کا پتہ چل چکا تھا کہ اصل فساد کی جڑ کون ہے اور کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اکرام اور صفیہ سے شاویز نظریں نہیں ملا رہا تھا، کیونکہ وہ ان سے نظریں ملانے کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ اقرا تھی تو اس نے بھی دوسری طرف منہ گھما لیا تھا، وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ہر سے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے والا کون ہے، وہ ہے کہ جو اس وقت اس کا شوہر ہے۔ بہرحال کیے کی سزا تو ملتی ہی ہے۔ شاویز کو گرفتار کر لیا گیا اور صفیہ، اکرام اور اقرا کو ایک دفعہ پھر گھر بھیج دیا گیا۔ پتہ نہیں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، شاویز کے ساتھ شادی کرنا صحیح تھا یا پھر فیروز کے ساتھ شادی کرنا صحیح تھا۔ دونوں میں کون صحیح تھا کون غلط تھا اس کا فیصلہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو، لیکن جس حد تک شاویز گر گیا تھا اور جس طرح اس نے فیروز کی جان لی تھی اور اس کو ختم کروا دیا تھا، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایسی بات تھی کہ جسے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شاویز اپنے انجام کو پہنچ گیا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر سے اپنے گھر میں واپس آ گئے، اور پھر ایک دفعہ اقرا کی زندگی کو ایک نیا رخ لگ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب اس کا وہ شوہر بھی تھا اور اس کا لے پالک بھائی بھی تھا۔ لے پالک بھائی والا رشتہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن شوہر والا رشتہ تو باقی تھا۔ اب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اگرچہ اس کی کچھ خاص عمر نہیں تھی، لیکن اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر کافی عرصے تک وہ اپنے اسی فیصلے پر قائم رہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا مرہم ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ 3 سال بعد اس کی زندگی میں ندیم آیا اور پھر ندیم کے ساتھ اس کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ آج بھی وہ اپنے اس شوہر ندیم کے ساتھ اچھے خاصے اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ باقاعدہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کا پوری طرح سے خیال رکھتا ہے۔ اسے شاویز اور فیروز کے قصے کے بارے میں بھی پتہ ہے، لیکن وہ اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اکرام کو اور صفیہ کو بھی ایک اچھا داماد مل گیا ہے، پتہ نہیں کیا بہتر تھا کیا نہیں بہتر تھا۔ شاویز اور فیروز کا ظاہری بات ہے کہ اب تک ان کو افسوس تھا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، جو تقدیر میں لکھا ہے ہوتا تو وہی ہے۔ بہرحال ان کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ اب ہو چکا تھا۔ سب لوگ ایک دفعہ پھر سے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔